اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاتی مصائب کا نقطۂ عروج یوم طائف۔ ان حالات میں قریش کے سرداروں کا حوصلہ جوان ہو رہا ہے۔ دارالندوا میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے ہیں، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں کہ اب قصہ چکا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالات کے نتیجے کو دیکھ رہے ہیں، مگر مکہ میں تو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایک کوشش کرتے ہیں کہ شاید طائف میں اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ میری رفاقت اختیار کرے۔ چنانچہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیادہ طائف کا سفر اختیار کیا۔ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں سائے کی طرح ساتھ رہنے والے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ نہ تھے۔ چونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اہل مکہ کی جانب سے ضرر کا اندیشہ تھا، لہٰذا آپ نے عام راستہ چھوڑ کر بڑا دشوار گزار پہاڑی راستہ اختیار کیا۔ طائف پہنچ کر ایک رئیس سے ملے۔ اس نے بڑا ہی جگر سے پار ہو جانے والا جملہ کہا، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تم اگر جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تمہیں منہ لگایا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو خطرہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری توہین کر دی تو مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکے بعد دیگرے 3 سرداروں سے ملے۔ تینوں نے ایسے ہی جواب دیے، اب وہ طائف کی گلیاں ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عالم مکہ میں ہو کیا رہا ہے؟ طائف کی گلیوں میں اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ ذرا ان کی خبر لو۔ تاک تاک کر ٹکنے کی ہڈی کا نشانہ لے کر پتھر مارے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خون جاری ہے، نکاحت طاری ہو گئی ہے۔ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے نے ادھر سے اور کھڑا کر دیا کہ چلو یہ ہے وہ قصہ۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ مکہ میں 3 سال کی قید کے بعد طائف کی یہ رسوائی، یہ نقطۂ عروج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مصائب کا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مدنی دور میں سوال کیا کہ آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دین میں کوئی آیا ہے؟ ان کے اپنے شعور کی عمر میں یوم احد سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن، احد کے دن تو آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے جنہوں نے اپنے سینے ڈھال بنائے ہوئے تھے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ یکا و تنہا تھے، غلام کی تو اس معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ حالت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مصیبت کا نقطۂ عروج ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے، طبیعت بھر آئی، جذبات امڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اور مناجات کی ہے وہ کلیجے میں شگاف ڈال دینے والی ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہو انی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، الی ما تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو وملکتہ امری، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت
लहु ज़ुलुमातु वस्सलुहा अलैहि अम्रु दुनिया वल आखिरति मिन आन तंजिला बी गज़बुका औ यहिल्ल अलैका सखतुका लकल उतबा हत्ता तरज़ा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही जनाब में शिकायत लेकर आया हूँ अपनी कुव्वत की कमी और अपने वसाई और ज़राए की किल्लत की, और लोगों में जो रुसवाई हो रही है इसकी। तू अरहमुर राहिमीन है, तू कमज़ोरों का रब है और मेरा भी रब है। मुझे किस के हवाले कर दिया है, मुझे गैर के हवाले कर दिया है कि जिस तरह चाहे सताए, या मेरा मामला दुश्मन के हवाले कर दिया है कि जो चाहे कर गुजरे। इस सब के बावजूद ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है और तेरी रज़ा इसी में है, तेरी बख्शिश मेरे लिए वसी तर है। मैं तेरे रुख अनवर की ज़िया की पनाह में आता हूँ, जिससे ज़ुल्मात मुनव्वर हो जाते हैं और मेरे दुनिया व आखिरत के मामलात सुधर जाते हैं, इस बात से कि मुझ पर तेरी नाराज़ी या गुस्सा हो। परवरदिगार, अंजाम कार तेरे ही हाथ में है, यहाँ तक कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। कोई कुव्वत तदबीर तेरी मदद के बगैर कारगर नहीं हो सकती। ये है असल वो मकाम जिसकी तरफ सूरतुल बकरा की इस आयत में इशारा किया गया है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाहि अला इन्न नस्रुल्लाहि क़रीब। सूरत बकरा। फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा जो तुमसे पहले ईमान लाने वाले लोगों पर गुजर चुका है। उन पर सख्तियाँ गुजरी, मुसीबतें आईं और वो हल्ला मारे गए, हत्ता के रसूल और इसके साथी अहले ईमान पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। इस वक्त इन्हें तसल्ली दी गई है कि हाँ, अल्लाह की मदद यकीनन करीब है। एक वक्त आता है कि रसूल पुकार उठता है कि ए अल्लाह, तेरी मदद कब आएगी। सूरत यूसुफ में भी आया है, हत्ता इज़स्तयअसर रुसुलु वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना। सूरत यूसुफ। यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी ये समझ लिया कि इनसे झूठ बोला गया था, तो यकायक हमारी मदद पैगंबरों को पहुँच गई। एक वक्त आता है कि बिल्कुल मायूसी का अंधियारा होता है, कहीं कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती कि किधर जाऊं, सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं। उस वक्त रसूल पुकारता है तो अल्लाह की मदद आ पहुंचती है, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सदा बुलंद की थी, अन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर। सूरत कमर। परवरदिगार, मैं मग़लूब हुआ चाहता हूँ, तू मदद फरमा। फिर मदद आती है। यहाँ भी ऐसा ही मामला हुआ। चनाचा मुल्कुल जब्बाल आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, अगर आप चाहें तो इन पहाड़ों को आपस में टकरा दिया जाए और ताइफ के रहने वाले इनके दरमियान सुरमा बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्या अजब कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों को तौफीक दे दे। चुनाचा खुदा ने वाक़तन उनकी नस्लों को तौफीक दी। इस सनम कदाई हिंद में तौहीद का पैगाम लाने वाले मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह बनु सकीफ़ से ही थे, यानी ताइफ के रहने वालों की औलाद। मौलाना मनाजिर एहसन गिलानी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है कि ताइफ का दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक फ़ैसला कुन मोड़, टर्निंग पॉइंट है। इस दिन तक गोया अल्लाह ताला ने अपने नबी को लोगों के हवाले किया हुआ था कि हमारे नबी से जो चाहो कर लो, तुम्हें खुली छूट है, जिस तरह चाहो इन्हें सता लो और जिस तरह चाहो आजमा लो, इनके सब्र और इनकी इस्तकामत का इम्तिहान ले लो। चुनाचा 10 साल तक कोई भी माफूकुल फितरत रुकावट या मदद नहीं आई। जहन में रखिए, ये 10 नबवी है। गोया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक इस कैफियत से दो चार रहे हैं कि अल्लाह की कोई गैबी मदद नहीं आई, और जो भी इस दुनिया का दस्तूर है उसी के मुताबिक ज़मीन पर कदम ब कदम चल कर जो भी मसाइल पेश आते हैं, जो भी
ناکامیاں آتی ہیں، جو بھی رسوائیاں ہوتی ہیں، جو بھی الزامات لگتے ہیں، جو استہزاء اور تمسخر ہوتا ہے، جس طرح ستایا جاتا ہے، وہ سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ لیکن ہر چیز اپنے عروج کو بار سے فیصلہ کن موڑ ہے کہ گویا وہ آخری حد آ پہنچی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خصوصی تحفظ حاصل ہو گیا۔ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آئے، مگر داخلہ ممکن نہیں تھا۔ مکہ سے تو گئے اس لیے تھے کہ یہاں قتل کے فیصلے ہو رہے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے بے نیلے مرام واپس آئے ہیں، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مکہ میں تو کوئی ایسا دن آیا بھی نہیں تھا جو طائف میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر رہے اور مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو میں مکہ میں داخل ہو جاؤں۔ اس نے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے، آپ میری پناہ میں ہیں۔ فرمایا، یوں نہیں، خود آ کر لے جاؤ۔ وہ شخص اپنے 6 بیٹوں کو ساتھ لے کر ہتھیار بند ہو کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر گیا، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخلہ ممکن نہ تھا۔ مطعم بن عدی ایک شریف النفس انسان تھا۔ وہ شخص ایمان نہیں لایا، لیکن ہم سب کی گردنوں پر اس کا احسان ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی، لیکن اب پانسا پلٹتا ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ 11 نبوی میں یثرب سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں۔ موسم حج ہے، حاجیوں کے پڑاؤ لگے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے لیے کبھی اس کیمپ میں اور کبھی اس کیمپ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابھی یہاں حاجیوں کے کسی قافلے کے پاس ہیں اور ابھی وہاں ایک گھاٹی میں اچانک یثرب سے آنے والے 6 حاجیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اس پر وہ کنگھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کنکھیوں میں پوری تاریخ مضمر ہے۔ یثرب میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے۔ یہودی اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی کتابوں اور اپنے صحیفوں کی بنیاد پر ان کو خبر دیا کرتے تھے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اور انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ اب تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، تم ہم پر غالب آ جاتے ہو، لیکن کوئی بات نہیں، آخری نبی کے ظہور کے بعد جب ان کے ساتھ ہو کر ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے تو ہم تم پر غالب ہو جائیں گے۔ یثرب سے آئے ہوئے حاجیوں نے دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں نبی ہیں، جلدی کرو، ایمان لے آؤ، مبادا یہود سبقت کر جائیں۔ ذرا سوچئے، یہود کا علم اہل یثرب کو تو فائدہ دے رہا ہے، اور خود یہود کے لیے وہ حجاب بن گیا۔ وہ 6 حضرات ایمان لے آئے اور ایک کھڑکی کھل گئی۔ اب تک پورا ماحول بند تھا، کہیں راستہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہاں یہ نکتہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ خالص خدائی تدبیر ہے، اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تدبیر کا کوئی دخل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سعی اور جہد آج تک مکے میں ہوئی، اور مکے سے باہر سوچا بھی تو طائف کو سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر اور بھی کیا تھا، اور وہ بھی اسی طرح ناکام رہا تھا۔ یہ خالص خدائی تدبیر تھی کہ مدینے کے 6 افراد ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 نبوی میں 12 آدمیوں نے آ کر بیعت کی اور درخواست کی کہ اب ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن مجید پڑھائے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کی بنیاد قرآن ہے۔ یہ اس انقلاب کا ہے اور اس عظیم و شان عمارت کی اصل مضبوطی اسی سے ہے۔ اکبر اعلیٰ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے۔ تو اصل اہمیت اس جڑ اور بنیاد کی ہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ اولیٰ کرنے والے 12 حضرات نے کہا کہ ہمیں ایک شخص دیجئے جو ہمیں قرآن پاک پڑھائے۔ قرائے فال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا۔ یہ بڑے ناز و نم میں پلے ہوئے نوجوان تھے۔ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا۔ عطر کی پوری شیشیاں جسم پر انڈیل کر نکلتے تھے۔ مکے کی گلیوں میں لوگ دیکھتے تھے کہ کون جا رہا ہے، انتہائی خوش
پوش، خوش شکل، خوش مزاج، خوش لباس تھے۔ ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد چچا نے ان کے تن کے کپڑے تک اتار لیے تھے اور گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کو ساتھ کر دیا گیا اور وہ مدینہ منورہ میں قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ مدینہ میں ان کا نام المقرہ یعنی قرآن پڑھانے والا پڑ گیا تھا۔ 1 سال تک حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی اور اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ 13 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس بیعت میں یہ طے ہوا کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت جو کچھ قول و قرار ہوا، اس پر بعض کہنے والوں نے کہا، اے یثرب والو، خوب سمجھ لو، خوب سوچ لو کہ کیا قول و اقرار کر رہے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جا کر سرخ و سیاہ آندھیوں کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی خوب سوچ سمجھ کر معاملہ کیا اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ جو ہجرت کی تمہید بنی ہے۔